ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اے والد محترم، میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور 11 ستارے ہیں، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے ان سے فرمایا، اے بیٹے، اپنی یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ تجھ سے دشمنی رکھنے لگیں گے اور تیرے ساتھ مکر و فریب کرنے لگیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ایسی خواب دیکھے جو اسے اچھی لگ رہی ہو اور وہ اس خواب سے محبت رکھتا ہو، اسے پسند کرتا ہو، تو اس خواب کو اسی کے سامنے بیان کرے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور جس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ خواب اگر ایسے شخص کے سامنے بیان کر دی گئی جو ظاہر میں تو آپ سے ٹھیک ملتا ہے مگر دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، تو یا تو وہ اس کا مطلب غلط بتائے گا، یا پھر دل میں جب تمہارا مرتبہ دیکھے گا، کوئی فائدہ پہنچنے والا خواب سے محسوس کرے گا تو اور زیادہ دشمنی کرنے لگے گا، بغض رکھنے لگے گا۔ جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو اپنے خوش ہوتے ہیں جو حقیقت میں اپنے ہیں، اور جو چاہیں رشتے میں اپنے ہوں لیکن دل میں یہ کینہ رکھتے ہوں کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے کہیں آگے نہ بڑھ جائے، تو وہ پھر ملنے والی نعمت سے اپنے رشتہ دار کی خوش نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی جو سوتیلے بھائی ہیں، ان سے طاقت میں بھی زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور ان سے دل میں کچھ نہ کچھ کھوٹ بھی رکھتے ہیں۔ جب میں پیار کرتا ہوں یوسف کو زیادہ تو انہیں برا لگتا ہے کہ ہمارے والد ہمیں زیادہ قریب نہیں رکھتے، انہیں زیادہ قریب رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، جانتے ہیں سب باتوں کا علم اور حقیقتوں کو، تو انہوں نے خبردار فرما دیا کہ بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اسی لیے اس حدیث پاک اور قرآن عظیم کی آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے تو یا تو اس سے بیان کرے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اس سے دوستی رکھتا ہے، یا کسی عالم برحق سے بیان کرے جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا عالم ہو، لیکن اس خواب کو ایک تو عورت کے سامنے کبھی بیان نہ کرے اور ایک اپنے مخالف اور دشمن کے سامنے بیان نہ کرے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو اپنے ہوں گے وہ اچھا مطلب بھی بیان کریں گے اور اس خواب کی روشنی میں جو نعمتیں حاصل ہونے والی ہوں گی ان کو سوچ کر وہ خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک ہے روحانیت اور ایک ہے مادیت۔ مادیت یہ جو ہم اور آپ دنیا کی چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ سب مادیت سے تعلق رکھتی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ ساری چیزیں یہ مادیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہماری سواریاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، اور یہ جو کچھ لڑائی جھگڑوں کے سامان ہیں، بم ہیں، تلواریں ہیں، بندوقیں ہیں، یہ سب مادی چیز کہلاتی ہیں۔
اور ایک ہے روحانیت۔ روحانیت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے معانی کی صورت میں ان کو اتارا ہے، جن کی صورتیں ان آنکھوں سے نہیں دکھتی، وہ یا تو روح سے محسوس کی جاتی ہیں یا اپنے باطنی جو بصیرت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس سے محسوس کی جاتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو ان روحانیت کی باتوں سے خبردار فرما دیتا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فیض سے فیض یاب ہو کر وہ بھی اس روحانیت کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ انہی روحانی باتوں میں سے مومن بندے کی خواب بھی ہے کہ خواب کے اندر کوئی مادی چیز نہیں ہوتی ہے، معانی ہوتے ہیں جس کی شکلیں اور صورتیں آدمی کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے کبھی کبھی اپنے مومن بندے کو یہ خبردار فرما دیتا ہے کہ یا تو یہ خطرہ ہے تیرے لیے، اس سے ہوشیار ہو جا، یا تجھے یہ نعمت ملنے والی ہے تو اس سے خوش ہو جا، یا تجھے اللہ نے کوئی مرتبہ اور مقام دے دیا ہے وہ مرتبہ اور مقام اسے دکھایا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے مبشرات میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے اچھی اور سچی خوابوں کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صحابہ نے معلوم کیا حضور مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو کسی مومن کو اچھی خوابیں دکھائی جاتی ہیں اس کے لیے کہ وہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے کیا نعمتیں دی ہیں، یا دنیا میں مجھے کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے، یا کیا مرتبہ وہ مجھے دینے والا ہے۔ یا فرمایا کسی دوسرے مومن کو خواب دکھا دی جاتی ہے کہ وہ دیکھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت پا رہا ہے اور اس نعمت کا حقدار ہے، اور یا یہ نعمت اس کو مل چکی ہے، چاہے وہ روحانی عالم کی نعمت ہو چاہے دنیا کی کوئی نعمت ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں اس کے لیے، مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، اور مبشرات اسی مبشر کی جمع ہے۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، لیکن جو سچی خواب ہے وہ نبوت کے 46 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ وہ خواب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا حصہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ 46واں حصہ جس کو سچی خواب کہا جاتا ہے یہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی خواب میں مجھے دیکھ لیتا ہے تو اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے اپنے رسول کا ہی دیدار کیا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے خواب میں میرا دیدار کیا ہے ایک دن وہ مجھے ظاہر میں بھی دیکھے گا۔ تو یا تو حضور کے زمانے کی بات ہے کہ جس کا خواب میں کہیں دیدار ہو گیا تو حضور سے آ کر اس کی ملاقات ہو گئی، یا اس عالم کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا تو اللہ کے ولی کبھی آنکھیں بند کر کے مراقب ہوتے ہیں تو انہیں حضور کا دیدار ہو جاتا ہے، اور انہیں کیا ہو جاتا ہے وہ اگر توجہ فرماتے ہیں تو کرا بھی دیتے ہیں کسی کو۔ یہ عبدالسلام خان صاحب جو سرما بیچتے ہیں یہ کبھی کبھی ریاض الدین صاحب کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے واقعات سناتے تھے۔ تو ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی سنایا کہ ہم پہلے بدعقیدہ تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو ان پڑھ دین کی دعوتیں دیتے پھرتے ہیں، اور اولیاء کرام کو اور بزرگوں کو علماء حق کو ہم بدعتی سمجھا کرتے تھے۔ ایک زمانے تک اس کے ہم امیر بنے ہوئے تھے اور مولانا وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم اس لیے آنا جانا شروع کیا کہ ہم دیکھیں یہ بدعتی ملا اپنی تقریروں میں کیا کہتے ہیں، مگر جب ان کے ساتھ ہم رہتے رہے تقریریں سنتے رہے تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی حق باتیں کہنے والے عالم ہیں۔ کہ آہستہ آہستہ ہماری محبت ان کے دل میں ہونے لگی، اور پھر آخرکار سالوں ہم ان کے ساتھ رہے تو کیسٹیں بھی بہت تھیں ان کے پاس مول صاحب قبلہ کی تقریروں کی بھری ہوئی۔ آج بھی کبھی کبھی بعض لوگ جو موبائل کے اندر تقریر ڈالتے ہیں مول صاحب قبلہ کی وہ اسی زمانے کی ہیں جو عبدالسلام خان سرمے والوں نے بنی، چھتری والے ان کے بیٹے سرما بیچتے پھرتے ہیں بازاروں میں، ان کے والد تھے عبدالسلام خان صاحب۔ یہ میرے کانوں کا سنا ہوا واقعہ ہے، میں مول صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ بیان کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں بالآخر ہم نے
وہ بدعقیدگی والی کتابیں اٹھا کے پھینک دیں اور ہمیں یقین ہو گیا کہ یہی راستہ حق ہے جو اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والا ہے اور علماء حق کا جو طریقہ ہے یہی حق ہے۔ کہ پھر ہم مولوی صاحب کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ تو ہم نے ایک دن درخواست کی کہ صاحب ہمیں بھی سلسلے میں داخل کر لیجئے، مرید کر لیجئے۔ تو کہا مولوی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی عصر کے بعد مدرسے میں آ جانا، وزیر محمد خان صاحب کے مزار کے پاس بیٹھ کے ہم مرید کر لیتے ہیں، کر لیں گے تمہیں آ جانا۔ کیا ہم پہنچ گئے، کیا مول صاحب قبلہ نے وزیر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس مدرسہ فرقانیہ میں بٹھال کے ہم سے فرمایا آنکھیں بند کر لو اور دل سے اللہ اللہ کہتے رہو۔ کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی، دل سے اللہ اللہ کہتے رہے۔ تو اچانک ایسا لگا جیسے مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور چلنا شروع ہوا، اور کہ چلتے 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 وہ رامپور آ گیا، اور آتے آتے پھر وہ ہمیں ایسا لگا جیسے مدرسہ فرقانیہ کے دروازے سے داخل ہوا، اور داخل ہو کر وہ روضہ انور حضور کا بالکل ہمارے سامنے آ گیا، اور اس میں سے ایک ہاتھ نکلا ایسے کر کے۔ تو کہا ہم نے جلدی سے پکڑ لیا، اور جب پکڑا مولوی صاحب قبلہ نے فرمایا آنکھیں کھول دو گا، کھولی تو مولوی صاحب قبلہ کا ہاتھ تھا وہ ہمارے ہاتھ میں، اور کہا مولوی صاحب نے وہ کلمہ پڑھوایا اور پھر جیسے داخل کرتے ہیں سلسلے میں داخل کیا۔ تو وہ اللہ کا ولی جو مرید کرتے وقت اپنے مرید کو یہ جلوے دکھا دے، اس کا اپنا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو ہمارے اساتذہ کرام ریاض الدین صاحب، مولوی محبوب صاحب فرماتے ہیں مولوی وجیہ الدین صاحب نے لوگوں کو ظاہری کب کیا میں کیا ہوں، کہا وہ تو ہم پہچانتے ہیں، یا جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہی پہچانتے تھے کہ وجیہ الدین صاحب تھے کیا۔ رامپور والے تو بس اتنا سمجھتے تھے بڑے مولوی صاحب، ایک عالم سمجھتے تھے۔ عالم تو قدموں کی خاک بھی نہیں ہوتا ہے ولی اللہ کے، اللہ کے ولی کا تو بہت ہی اونچا مقام ہوتا ہے، اور وہ تو ایسا لگتا ہے ان کے واقعات سے اور آج بھی جو ان کی عنایتیں ہوتی ہیں اس عالم سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ولیوں کے سردار تھے وہ تو اپنے زمانے کے، مگر چھپاتے بہت تھے اپنے آپ۔ فرمایا کہ علم کی چادر میں اپنے آپ کو چھپائے رہے اور اپنی ولایت کو کبھی ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے۔ تو ہوتا ہے بعض علماء کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم کہ تمہیں اپنی ولایت کو چھپا کے رکھنا ہے اور علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ولایت کے چرچے کرنا ہوتے ہیں اور ان کے علم سے، ظاہری علم سے اتنا فائدہ پہنچانا مقصود نہیں ہوتا جتنا باطنی علم سے پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور وہ باطنی علم جو ہوتا ہے اسی کا نام روحانیت ہے۔ اور یہ روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کو عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس جس مومن کو خواب سچی اور اچھی دکھ جائے، جیسے کعبہ دکھ جائے خواب میں، مدینہ منورہ دکھ جائے، مسجد میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لے، کبھی درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھ لے، کبھی ایسا لگے اسے کہ اس کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہے، سوتے میں الحمدللہ نکل رہا ہے، نیک جگہوں پر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے بھی کسی کی برکت سے روحانیت کا حصہ عطا فرما دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے وہ حصہ مل گیا ہے جو نبوت اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے، اس کے 46 حصوں میں سے اللہ نے کوئی حصہ اسے بھی عطا فرما دیا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ نے یہ راستہ کھول دیا ہے۔ خوابیں کئی طرح کی دکھتی ہیں، کبھی اچھی بھی دکھتی ہیں، کبھی طرح طرح کے جھگڑے فساد، کبھی ڈر کے مارے بھاگ رہا ہے، کبھی پریشان حال دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خواب دیکھو تو اپنے پسندیدہ دوست تعلق والے کو یا علماء حق کے سامنے بیان کر دو، اور اگر کوئی پریشان کن خواب دیکھو تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، فرمایا اسے کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ اسے دیکھنے کے بعد اگر آنکھ کھلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 بار تھتکار دو، اور جس کروٹ سے لیٹے اس کروٹ کو بدل لو۔ اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور تابعین میں ہیں، صحابہ کا دور دیکھا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے، بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں، ان سے عمدہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والا کوئی نہیں گزرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خوابیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو دن بھر کے آپ کے خیالات ہوتے ہیں وہ کبھی خواب میں آ جاتے ہیں، ایک وہ جو شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں وہ خواب میں آ جاتے ہیں، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے اپنے مومن بندے کے لیے، وہ اچھی صورتوں میں آ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہی خوابوں کے متعلق جو اچھی خوابیں ہیں وہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں کسی اپنے دلی دوست کے سامنے، اور جو بری خوابیں ہیں وہ کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب جب تم بیان کرتے ہو
تو جب اس کی تعبیر دے دی جاتی ہے تو خواب کا جو اثر ہے وہ زمین میں اتر آتا ہے اور وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے وہ بات جو تم نے خواب میں دیکھی ہے۔ لہٰذا اگر خواب بیان نہیں کرو گے، فرمایا وہاں ایک پرندہ ہے، اللہ کے یہاں پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ، وہ خواب کا اثر اس کے پاؤں پر رکا رہتا ہے جب تک تم اسے بیان نہیں کرتے۔ نہیں بیان کرو گے تو وہ دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور خواب نہ خود اس کی تعبیر نکالنا چاہیے، نہ کسی کم پڑھے لکھے کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی خواب کا مطلب کچھ ہوتا ہے، ہم سمجھتے کچھ ہوتے ہیں۔ آدمی بھاگ رہا ہے، پولیس پیچھا کر رہی ہے، گرفتار کر لیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں، پاؤں میں بیڑی ڈال دیں، بند کر دیا، کیا سمجھے گا اس خواب سے؟ ارے بھائی ایسی خواب دیکھ لی میں نے، اتنا عمدہ مطلب ہے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی خواب دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ دین میں ثابت قدم رہے گا ہمیشہ۔ تو معلوم ہوا ظاہر میں ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے، اور مطلب اتنا شاندار نکل لیا اس کا، تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہوگا۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب نور الانوار اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے ان کے والد محترم بہت اللہ والے تھے، دو بھائی تھے یہ، ایک ملا جیون کہلاتے تھے، ایک ملا بڈھن کہلاتے تھے، اورنگزیب کے زمانے کے عالم ہیں یہ، اور ان کا مزار مبارک حضرت محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے ہی مزار کے اندر گھسو تو پہلے نظر ان کی قبر پہ پڑتی ہے، ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہمارے والد محترم نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اور بچہ تھا چھوٹا اور میرا بھائی والد کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سے خنزیر تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ہمارے والد بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان سے، کہا جلدی سے میرے بھائی کو گود میں لے لیا اور میرے قریب مجھے چھوتے ہوئے خنزیر گزر گئے۔ جب آنکھ کھلی والد محترم کی تو انہوں نے خواب کا مطلب یہ نکالا کہ ملا بڈھن تو دنیا کے پاس آنے سے بھی محفوظ رہے گا، دنیا اس کے پاس نہیں آئے گی، نہ دنیا کی محبت آئے گی، نہ دنیا والوں سے اس کا میل جول ہوگا، یہ تو خالص اللہ کا ولی بنے گا۔ اور کہا ملا احمد جیون ہوگا تو نیک، مگر کچھ نہ کچھ دنیا بھی چھو کر گزرے گی۔ تو فرمایا دنیا ہمیں چھو کر یہ گزری کہ ہمارا تعلق بادشاہوں سے رہا ہے، اورنگزیب کے استاد بھی تھے، انہیں علم بھی سکھایا تھا انہوں نے، تو بادشاہوں سے تعلق رہا ان کا، اور بڑا احترام کیا کرتے تھے اس زمانے کے بادشاہ۔ تو یہ دنیا کو تعبیر کیسے کیا انہوں نے کہ خنزیر کا قریب سے گزرنا ہمارا دنیا کے قریب سے گزرنا ہے۔ اس دنیا کو بزرگوں نے خنزیر، اور کبھی کسی نے کتے سے، اور کسی نے سانپ بچھوؤں سے تعبیر کیا ہے، کبھی کسی اللہ والے نے اس کی محبت دل میں نہیں آنے دی ہے، بس اس کو ایک ضرورت کی چیز سمجھا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں سے فائدے اٹھاؤ، لیکن دل میں اس کی محبت مت آنے دو، دل صرف اللہ کے لیے رکھو، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے۔ اللہ یہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں مولا سوتے جاگتے ہمیں اچھی چیزیں عطا فرما، اچھے تصورات عطا فرما، خوشخبریاں عطا فرما، تکلیف دہ اور پریشان کن صورتوں سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کل عالم کے مسلمانوں کو ہر طرح کی الجھن پریشانی سے محفوظ فرما، خاص طور سے فلسطین اور اس کے آس پاس کی جو مسلمان آبادی ہیں انہیں دشمنوں کے حملوں سے محفوظ فرما، اور ان کے دشمنوں کو ناکام کر اور ان کو شکست اور ناکامی عطا فرما، اور ان کو کم ہمت بنا دے اور ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور فرما دے۔ مسلمانوں کی عزت و لاج رکھ لے، اور اے اللہ تم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما۔ اچھا، ان کے والد فاضل خان صاحب بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ ڈینگو وغیرہ بخار میں مبتلا ہیں، مولا ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما۔ کچھ ہارٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، مولا انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما۔ اور بھی بہت سے عورتوں اور مردوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما، سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف، اپنے رسول کی طرف، اپنے دین کی طرف، آخرت کی کامیابی کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ